السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے پولینڈ کے اوپر، پولینڈ کی انفارمیشن۔ اور پولینڈ کے بارے میں آج آپ کو حقیقت بتاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی کافی پولینڈ کی میں نے ویڈیو بنائی ہیں جب پولینڈ کے حالات ٹھیک تھے، پولینڈ کے ویزے، ورک ویزے ملتے تھے، سٹیمپ ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہ ضرورت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد میں نے 2-3 ویڈیو اور بنائی جو بھی سکیم ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ وہ آج بھی میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ لیکن ابھی پھر بہت زیادہ زور پڑ گیا پولینڈ کا، خاص طور پہ انڈیا کے اندر۔ اور میں ان بھائیوں کو، ان دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب پولینڈ کا جو ویزا ہے، ورک پرمٹ جو ہے، آپ کو 500 یورو میں مل جاتا ہے، 400 یورو میں بھی مل جاتا ہے، 200 یورو میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے وہ ایک صرف پیپر ہے جو کہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ جی ورک پرمٹ۔ آپ سے 200 یورو یا 500 یورو لے لیا جاتا ہے، جس کی کوئی ویلیو اس پیپر کی نہیں ہوتی، اور آپ لوگ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سکیم تھا وہ تھا 1000 یورو کا۔ پہلے آپ 100 یورو دیتے تھے تو وہ آپ کو ایک کاپی بھیجتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے جی بعد میں اوریجنل بھیجیں گے۔ 1 ہفتے کے بعد آپ کو وہ اوریجنل ورک پرمٹ بھیجتے تھے، جس سے آپ سے وہ چارج کیے جاتے تھے 1000 یورو، آپ پے کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ انڈیا میں ہی جو ہے 30 سے 35 ہزار روپیہ دے کے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے وی ایف ایس کے تھرو، اور اس کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا تھا۔ اب جو لوگ ہیں وہ آپ کو 500 یورو کا بھی ورک پرمٹ دے رہے ہیں، آپ ان سے کہیے، کیونکہ یہ مجھے بہت سارے میسیج آتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، تو مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے۔ پھر جو بھی آپ کو کہتا ہے جی 500 کا لے لو، 600 کا لے لو، 200 کا لے لو، اس کو بھائی 500 کا نہیں، ہم 5000 یورو دیتے ہیں، لیکن آپ اس کو سٹیمپ کروا کے دیں، اس ورک پرمٹ کو سٹیمپ کروا کے دیں، تو ہم لے لیتے ہیں۔ 5000 دے دیں ان کو، 6000 دے دیں ان کو، جو کہ نہیں ہو سکتا، نہیں کروا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک سکیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پولینڈ کے ورک پرمٹ نہیں لگ رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہائی پیمانے کے اوپر کوئی بہت بڑا آپ کے پاس سکل ہے تو وہ ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی کیسے ہو رہا ہے؟ جو کمپنی ایشو کر رہی ہے، اس کمپنی کا جو لائر ہے وہ اپلیکیشن لکھتا ہے امبیسی کو، جس کی مانی جاتی ہے، اور تب جا کے وہ ویزا سٹیمپ ہوتا ہے۔ ادروائز وہ بھی ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا۔ تو اگر تو آپ کے پاس بھائی فضول پیسے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، نیپال میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، میڈل ایسٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، جن کو 1 سال ہو گیا ورک پرمٹ آئے ہوئے ہیں، اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو ویزا ریجیکٹ، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو ویزا نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے، امبیسی کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ورک پرمٹ ہیں یہ فیک ورک پرمٹ ایشو کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر اس وقت کسی کو ورک پرمٹ کے اوپر ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے تو وہ بڑی ہائی پیمانے کے اوپر ہو رہا ہے۔
آپ انجینئر ہیں یا کچھ اس قسم کی ڈگری ہے آپ کے پاس، تو آپ کو ویزا جو ہے وہ اسٹمپ کر کے دیا جا رہا ہے، وہ بھی لائر کے ساتھ، آپ کے وکیل کے ساتھ، جو کہ کمپنی کا وکیل ہوتا ہے، وہ آپ کو ویزا اسٹمپ کروا کے دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فالتو پیسے ہیں، فضول پیسے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ دیتے رہیے ان کو۔ تو اچھا، میرے ساتھ بحث کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میسج کے اوپر جو میسج کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، جی وہ تو اس طرح کہہ رہا ہے ہمیں۔ تو بھائی اگر وہ اس طرح آپ کو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کی مانیں۔ پھر مجھ سے مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ مجھ سے نہ پوچھیں آپ، کیونکہ حل تو آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ بتایا، تو بھائی اگر یہ بتایا تو اس کو کہ ویزا اسٹمپ بھی کروا کے دیں۔ بس اتنی سی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، بجائے کہ آپ میرے ساتھ بحث کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو آپ کو تب ہوگا نا کہ وہ جو آپ کے پاس ورک پرمٹ ایک پیپر آیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کو ویزا اسٹمپ ہو۔ اور ویزا اسٹمپ کون کروا کے دے گا؟ جس نے آپ کو دیا ہے، جس نے آپ کو لے کے دیا ہے۔ بے شک وہ کوئی ایجنٹ ہے یا کوئی ایجنسی والا، کوئی عمان میں ہے یا کویت میں ہے، قطر میں ہے، سعودیہ میں ہے یا دبئی میں ہے، تو یہ کام اس کا ہے، میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو ویزا لگوا کے دوں، میں آپ کو مشورہ دوں کہ بھی ایسا کرو، اس طرح لو، اس طرح کرو، ویزا مل جائے گا۔ بالکل غلط ہے یہ۔ تو اس لیے میرے ساتھ بحث کرنے سے آپ کو کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ مجھ سے اگر آپ کو کچھ حاصل ہوگا نا تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کا نقصان کر کے راضی نہیں ہوں، مجھے کیا ملے گا، آپ کا نقصان کروں گا میں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس کو آپ اپنایا کریں، اس کے اوپر چلا کریں اور اپنے پیسے بچایا کریں۔ تو پھر بار بار وہی بات آ جاتی ہے کہ ایسے ایسے مطلب الفاظ میرے وہ ذہن میں، دماغ میں آ رہے ہیں کہ جو مجھے میسج آتے ہیں، جی یہ ایسے ہوگا تو ویسے کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ایسے کر سکتے ہیں، ویسے کر سکتے ہیں۔ تو بھائی کیجئے، آپ ویسے کیجئے جیسے آپ کا دل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولینڈ کو بھول جائیے، چیک ریپبلک کو بھول جائیے، پولینڈ کو بھول جائیے، مالٹا کو بھول جائیے، کروشیا کو فی الحال بھول جائیے۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ کنٹریاں بتا دی ہیں نا، ان کو بھول جائیے۔ تو اگر نہیں بھولیں گے تو پھر آپ اپنا پیسہ ضائع کریں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو اسٹمپ کروا دیتا ہوں ویزا، تو پھر ضرور آپ یہ قدم اٹھائیے۔ ہاں، لیکن گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ واقع ہی آپ کو ویزا اسٹمپ کروا دے گا، پولینڈ کا، چیک ریپبلک کا، کروشیا کا یا مالٹا کا۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ آپ سب کو پولینڈ کے حوالے سے، باقی کنٹریوں کے حوالے سے آپ کے جواب جو ہیں مل گئے ہوں گے، جن جن لوگوں کے سوال آئے ہوئے تھے اس بارے میں۔ اللہ حافظ۔